سر مجھے یہ بتائیں کہ فرد برائے دستبرداری یہ کیا چیز ہے سر، یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ تو آج کا آپ کا سوال ہے کہ فرد برائے دستبرداری کیا ہوتا ہے۔ ایکچول میں یہ باقی فردوں کی طرح ایک فرد ہی ہے۔ فرد ایکچول میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ملکیت کو شو کرتا ہے، لیکن اس کی مختلف اقسام ہیں۔ جس طرح باقی اقسام ہیں، فرد برائے بے آپ لیتے ہیں زمین سیل کرنے کے لیے، یا فرد برائے بجلی کنیکشن، فرد برائے گیس کنیکشن، اسی طرح اس فرد پہ بھی لکھا ہوتا ہے فرد برائے دستبرداری۔ اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ فرد صرف جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، جیسا کہ ایک بھائی بہن کو دے سکتا ہے، والد بیٹے کو دے سکتا ہے، بیٹا والد کو دے سکتا ہے، اور ماں بیٹے کو، یا بیٹا ماں کو، ماں بیٹی کو، بیٹی باپ کو۔ یہ جو ایک فیملی ہے نا، یہ ایک دوسرے کو فرد برائے دستبرداری دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پچھلے دنوں ایک سوال بھی کیا تھا کہ کیا ایک کمنٹ بھی آیا ہوا تھا، کیا میری پھپھو مجھے فرد برائے دستبرداری دے سکتی ہے؟ تو قطعاً نہیں دے سکتی۔ اب دستبرداری ایکچول میں ہے کیا؟ دست جو ہے نا، دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور برداری کا مطلب ہے سونپ دینا۔ تو اب اس کا جو ہم ایک مفہوم نکالیں گے کہ اگر کسی کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی زمین ہے، وہ فرد برائے دستبرداری کسی کو دے رہا ہے تو اس کو مکمل مالکانہ حقوق دے رہا ہے کہ اب اس پراپرٹی کے ساتھ جو چاہو تم کر سکتے ہو۔ یا ایک جس طرح ہمشیرہ ہے، سسٹر ہے، اس کی شادی ہوگی یا کسی ویل سیٹلڈ فیملی میں، اب یہ کوئی چھوٹی سی پراپرٹی اس کی تھی، اس کو اس کی ضرورت اس نے فیل نہیں کی، تو اپنے بھائی کو وہ فرد برائے دستبرداری دے دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، اب اس سے میں قطع تعلق ہو گئی ہوں، اب تم چاہو تو اس کو سیل کرو، نیلام کرو، مسجد کو وقف کرو، مدرسے کو وقف کرو، جو اس پراپرٹی کے ساتھ تم کرنا چاہو کرو، اب میرا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے فرد برائے دستبرداری۔ اور فرد برائے دستبرداری جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ صرف ایک بلڈ ریلیشنز ایک دوسرے کے لیے نکلوا سکتے ہیں، چاچا زاد یا خالہ زاد یا ماموں زاد یہ نہیں نکلوا سکتے، صرف بھائی بہن، بیٹی ماں باپ، یہاں تک کہ یہ محدود ہوتا ہے۔ لیکن اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے فرد برائے دستبرداری کسی کو دینا ہے تو سوچ سمجھ کے دینا ہے۔ پہلے جہاں آپ نے مشورے کرنے، اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو دے رہی ہے تو اپنا جو ہسبینڈ ہے اس سے ڈسکس کر لے، اپنے ساس سسر سے ڈسکس کر لے۔ ایک دفعہ دے دیا، کل کو پھر جو ہے ساس سسر کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور وہ پھر آپ کو اکسائیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو یہ پھر بعد میں بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو فرد برائے دستبرداری دینے سے پہلے ایک دفعہ آپ لازمی سوچ لیں، اور سوچنے کے بعد جب آپ مکمل طور پر آپ کو سیٹسفیکشن ذہنی حاصل ہو تو اس کے بعد ہی یہ دیں، اور اس سے پہلے کبھی بھی نہ دیں۔ تو یہ تھا ایک شارٹ اینڈ سمارٹ فرد برائے دستبرداری کا۔ اسی طرح باقی بھی فرد ہیں، تو یہ بھی ان فردوں کی طرح فرد ہی ہے۔